اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایک بادشاہ اپنے نوکروں کے ہمراہ کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک بچہ نظر آیا۔ بادشاہ کو بچہ بڑا پیارا لگا۔ اس نے حکم دیا کہ اسے میرے گھر والوں کے سپرد کر دیا جائے، اس کی تربیت کی جائے۔ چنانچہ وہ بچہ شاہی نگرانی میں پلنے لگا۔ بادشاہ کے گھر والوں کو بھی یہ بچہ بڑا محبوب تھا۔ اس کا نام احمد یتیم رکھا گیا۔ بچہ بڑا ذہین و فطین نکلا۔ جب بادشاہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، میرے مرنے کے بعد اس بچے کا خوب خیال رکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا اور اسے کسی بھی محرومی کا شکار نہ ہونے دینا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد بیٹے نے والد کی وصیت پر پوری طرح عمل کیا۔ احمد یتیم کو زیادہ اہمیت دی۔ احمد خودداد صلاحیتوں کا مالک تھا۔ وہ بتدریج ترقی کی منزلیں طے کرتا گیا۔ نئے بادشاہ کو اس پر بہت زیادہ اعتماد تھا۔ اس نے اسے اپنے خاص خادموں میں شامل کر لیا اور تمام شخصی اور ذاتی معاملات میں اس سے مشورہ کرنے لگا۔ کچھ عرصہ گزرا، احمد یتیم کی کارکردگی اور بہتر نظر آئی تو اسے محل کے تمام نوکروں کا نگران مقرر کر دیا۔ اب احمد آزادی کے ساتھ محل کے کسی بھی حصے میں جا سکتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے احمد سے کہا، میرے خاص کمرے سے فلاں چیز لے آؤ۔ احمد جب اس کمرے میں گیا تو وہاں بادشاہ کی خاص لونڈی کو ایک نوکر کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا۔ اس لونڈی نے احمد کی منت سماجت کی کہ اس پر رحم کرے اور اس کی پردہ پوشی کرے۔ لونڈی خوبصورت تھی۔ وہ احمد کی منتیں کرنے لگی کہ میں تمہاری ہر قسم کی خدمت سر انجام دینے کو تیار ہوں، تمہیں ہر طرح سے خوش کرنے کو تیار ہوں۔ احمد نے کہا، استغفر اللہ، تم کس قسم کی حرکتیں کر رہی ہو؟ میں اپنے امیر کی امانت میں خیانت کس طرح کر سکتا ہوں؟ اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے، مجھے فرش سے عرش تک لے گیا ہے۔ یہ کام ذلیل اور گندے لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس نے لونڈی کو نصیحتیں کی اور توبہ و استغفار کی تلقین کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا اور اسے یقین دلایا کہ فکر نہ کرو، میں تمہاری پردہ پوشی کروں گا۔ دوسری طرف لونڈی کو مسلسل فکر کھائے جا رہی تھی، کہیں احمد میرا پردہ فاش نہ کر دے۔ شام کے وقت حسب دستور جب امیر کمرے میں آیا تو اس لونڈی نے روتے ہوئے اپنے کپڑوں کو چاک کر لیا اور چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے امیر کے پاس پہنچ گئی۔ امیر اس وقت اکیلا تھا۔ اس نے اپنی خاص لونڈی کو اس طرح روتے دیکھا تو لونڈی سے پوچھا، تمہیں کس نے مارا ہے اور کیوں رو رہی ہو؟ لونڈی نے مکر و فریب کے ساتھ اداکاری کرتے ہوئے کہا، احمد یتیم نے میرے ساتھ دست درازی کی کوشش کی ہے، میرے کپڑے پھاڑے ہیں، میں بڑی مشکل سے اپنی عزت اور جان بچا کر بھاگی ہوں، ورنہ وہ تو زبردستی میری عزت لوٹنا چاہتا تھا۔ امیر نے سنا تو غصے سے بے قابو ہو گیا۔ بولا، اس کی سزائے موت ہے، اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ اب رات ہو چکی تھی، چنانچہ اس نے اپنے ارادے کو صبح کے وقت تک ملتوی کرنا مناسب سمجھا۔ ادھر احمد یتیم محل میں بہت مقبول تھا۔ سب لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ مصلحت کے خلاف تھا کہ اسے سرِ عام قتل کروا دیا جاتا، اس سے محل میں خواہ چہمگوئیاں ہوتیں۔ امیر نے سوچا اسے خفیہ طور پر قتل کروا دیا جائے گا تاکہ لوگوں کو اس کے جرم کا پتہ چلے اور نہ ہی قتل کا۔ خیر، امیر نے خود ہی منصوبہ بندی کی۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو بلایا اور اس سے کہا، جس شخص کے ہاتھ ایک تھال بھیجوں اس کو قتل کر دینا اور اسی تھال میں اس کا سر رکھ کر کپڑے میں لپیٹ دینا اور پھر میرے پاس لے آنا۔ خادم خاص نے حکم کی تعمیل میں سر ہلا دیا۔ چند دن گزرے، امیر نے احمد یتیم کو بلایا اور کہا، اسٹور میں جاؤ، وہاں سے تھال لے کر فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ مجھے امیر نے بھیجا ہے اور جو چیز دے اسے لے کر میرے پاس آؤ۔
अहमद यतीम ने अपने अमीर के हुक्म की तामील में सर हिलाया और थाल लेकर जलाद की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे कुछ लोग मिले, उनका आपस में झगड़ा हुआ था। उन्होंने अहमद यतीम से कहा कि हमारे दरमियान फ़ैसला कर दो। अहमद ने कहा, मैं अमीर के काम से जा रहा हूँ, वापसी पर फ़ैसला कर दूँगा। उन्होंने कहा कि आपका फ़ैसला करना निहायत ज़रूरी है, इस काम के लिए हम किसी और नौकर को भिजवा देते हैं। जब वो थाल लेकर वापस आए तो आप उसे अमीर के पास ले जाएं। बात माकूल थी। उन्होंने एक नौकर को इशारा कर दिया कि वो थाल लेकर फ़लाँ शख्स के पास जाए और वो जो चीज़ दे वो वापस यहाँ लेकर आए। इत्तफाक देखिए कि ये वही शख्स था जो लौंडी के साथ बदकारी का मर्तकब हुआ था। चुनाचे वो थाल लेकर उस खादम के पास चला गया। उस खादम ख़ास ने कत्ल करने के लिए ख़ास जगह का इंतखाब किया हुआ था ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। उसने उस नौकर को साथ लिया और वहां पहुंच गया। उसने उसकी गर्दन काट दी और फिर थाल में रख कर अच्छी तरह लपेट दी और वो गर्दन लेकर खुद ही अमीर की तरफ रवाना हुआ। खादम ख़ास उस थाल को लेकर हाजिर हुआ। अमीर ने थाल से कपड़ा हटाया तो वो अहमद यतीम के सर के बजाय किसी और का सर था। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, अहमद यतीम कहाँ है? तो अमीर को बताया गया कि वो फ़लाँ जगह है। अमीर ने अहमद यतीम को बुलाने का हुक्म दिया। जब अहमद यतीम हाज़िर हुआ तो पूछा, मैंने तुम्हें एक काम देकर भेजा था और कहा था कि थाल लेकर जाओ, तुम खुद क्यों नहीं गए हो? अहमद यतीम जो कि तमाम हालात से बेखबर था, उसने नौकरों के दरमियान झगड़े और फिर उनके दरमियान सुलह का जिक्र किया कि मैं वहाँ मशगूल था। अचानक अमीर को ख्याल आया और उसने अहमद से उस नौकर के बारे में पूछा, क्या तुम उसे और उसके गुनाह के बारे में जानते हो? अहमद कहने लगा, हाँ, उसके फ़लाँ लौंडी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे और मैंने दोनों को गलत हालत में ऐन ऊपर से पकड़ा था। उसने मुझे अल्लाह का वास्ता देकर चुप करा दिया था कि मैं उसकी पर्दादारी करूं। अमीर को जब सारे वाक़े का इल्म हुआ तो उसने लौंडी को कत्ल करने का हुक्म दे दिया और अहमद को मज़ीद इख्तियारात दे दिए और उसके लिए उसके दिल में मोहब्बत और एहतराम मज़ीद बढ़ गया। नाज़रीन कराम, ये था अंजाम एक वफ़ादार की वफ़ादारी का और एक ख़ाइन की बदकिरदारी और धोखे का। बेशक अल्लाह जिसको इज़्ज़त देना चाहे उसकी इज़्ज़त कोई घटा नहीं सकता और उसके ख़िलाफ़ कोई तदबीर कारगर साबित नहीं होती। उम्मीद है आपको ये वाक़या पसंद आया होगा और आपसे गुजारिश है, इस तरह के दिलचस्प और सबक आमूज़ वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।